چیزیں رہ جائیں گی وہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محرم کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور یہ کوئی انسانوں کی تقسیم نہیں، اس تقسیم کو اللہ عز و جل نے اپنی ذات سے جوڑا ہے۔ پروردگار کائنات فرماتے ہیں، سورہ توبہ ہے، اس آیت کے اگلے حصے میں، کہ یہ جو 12 مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے میں ہے۔ کتاب سے مراد یہ قرآن بھی ہے اور لوح محفوظ بھی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بعد کی بات نہیں، یہ اس دن کی بات ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن مالک کائنات نے زمین و آسمان کو خلق کیا، پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی حرمت کی وجہ سے ہم محرم کو کہتے ہیں محرم الحرام۔ لفظ حرام ایک ہماری پنجابی اور اردو زبان میں ہے، اور ایک لفظ حرام عربی زبان میں ہے۔ اردو پنجابی میں اکثر لفظ حرام کو نامناسب معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز کو برا جاننے کے لیے، برا کہنے کے لیے، لیکن عربی میں ایسا نہیں۔ عربی میں اس کے جو بہت سادے سے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو حرام سے مراد وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو کہ تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، اور ایک حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ احترام، ادب، عزت اور عظمت ہمارے لیے واجب کر دے، اسے بھی حرام کہا جاتا ہے۔ اردو اور عربی کا حرام ایک معنی میں نہیں۔ محرم الحرام، محرم یہ حرام مہینہ ہے، یہاں پر حرام کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس میں شادی نہیں کر سکتے، حرام کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان اپنی فطرتی، اپنی نفسانی خواہش اس کی تکمیل نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کے اس سے جو تعلق رکھتی ہے۔ حرام کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ آپ پر اچھے کپڑے پہننے کی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ حرام کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس میں کوئی خوشی کا کلمہ، جملہ، بات، تقریب وہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری ہماری غلط سوچیں ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ، حرام کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے کو جس دن میرے رب نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرما دی، احترام عطا فرما دیا۔ اگر آپ مکہ کی تاریخ، مکہ کے مزاج کو پڑھیں، ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے، بڑے ہی کینہ پرور، انتقام پسند لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہی نہیں تھا، یا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مکہ میں رہنے والا کوئی بندہ ہو دور اسلام سے پہلے، اس سے کوئی گڑبڑ کرے اور وہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے، ان مہینوں میں آ کر سگے باپ کا قاتل بھی اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے۔ ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے، ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے، اس لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1162 اور 1136 نمبر، کتاب الصیام میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کسی مہینے کے نفلی روزے بہت زیادہ اجر و ثواب، جزا اور بدلہ، اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی انسان کو دلوا سکتے ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور سیدھا نہیں کہا کہ محرم کے مہینے کے روزے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ کہا محرم کو۔ اور یہ بات آپ سمجھتے جانتے ہیں کہ محرم کو اللہ کا مہینہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اسے فقیہ لوگ اضافت تشریفی کا نام دیتے ہیں۔ اضافت تشریفی کس بلا کا نام ہے، کس فارمولے کا نام ہے؟ اسے ہم سادہ زبان میں ایک مثال سے سمجھیں تو مثال یوں بنتی ہے کہ ایک تھانے سے کچھ بندے نکلیں، کسی مجرم کو پکڑ کے تھانے میں لے آئیں، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دیں اور اسے لا کے زمین پہ بٹھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد فون آتا ہے، کسی ایم این اے کا فون آتا ہے، ایم پی اے کا فون آتا ہے، کسی وزیر، مشیر، منسٹر کا فون آتا ہے کہ جس بندے کو پکڑ کے لائے ہو یہ میرا بندہ ہے۔ ایک دنیا دار، عہدے دار بندے نے یہ کہا کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے، تھانے کا نقشہ بدل جاتا ہے، تھانے کی تصویر اور منظر بدل جاتا ہے، اسے کرسی دے دی جاتی ہے، اس کے ہینڈ کف ہتھ کڑی کھول دی جاتی ہے، اسے مجرم سے اٹھا کر مہمان کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک صاحب حیثیت نے، ایک عہدے دار نے، اثر و رسوخ کے رکھنے والے نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ میرا ہے، اور جس کو رب کہہ دے یہ میرا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو محرم کے مہینے کو رب کائنات نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اسے ہم اللہ کا مہینہ مان کر، اللہ کا مہینہ جان کر، اللہ کا مہینہ پہچان کر ہم اس کا احترام کرتے، اس کی حرمت کا خیال کرتے۔ لیکن جتنی بے راہ روی، جتنی دینی بدمعاشی اور جتنی دینی دھوکہ بازی، جتنے گناہ اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے، اس کی حرمت کو پامال کرنے کے حوالے سے اس کی مثال باقی مہینوں میں کم ملتی ہے۔ بدعات کی بدعات، اس کا چاند نظر آئے، لوگ اپنی کسیاں، اپنے پھاوڑے، یہ ساری چیزیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ کس حدیث میں لکھا ہے، کس فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم محرم کے مہینوں میں قبرستانوں میں میلے لگا دو؟ نہ حجاب کا خیال، نہ نقاب کا خیال، نہ چادر کا خیال، نہ پردے کا خیال، مردیں، عورتیں، جوان، بوڑھے، وہاں پہ ایک میلے کا سما، مٹھائیاں بانٹی جا رہی۔ کس شریعت کا یہ کام ہے، کس شریعت کا یہ قانون اور اصول ہے، کس دین کی کتاب نے یہ حکم دیا؟ سوال کر لیں، ایک بھی آپ کو صحیح دلیل کہیں سے نہیں ملے گی۔ ہو تو ملے، جب موجود ہی نہیں ملے گی کہاں سے؟ یہ محرم کی حرمت، اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اسے پامال کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کتاب الجنائز میں اپنے صحابہ کو یہ کہا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزاہد فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ۔ منع کیا تھا قبرستان نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ قبرستانوں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے پہلی مرتبہ جب دنیا میں شرک امپورٹ ہوا، شیطان نے ایکسپورٹ کیا، دنیا والوں کو شرک کے وائرس میں، گندے جراثیم میں مبتلا کیا تھا، شرک کی بیماری میں بیمار کیا تھا، شرک کے فالج میں مفلوج کیا تھا، شرک کے گندے غضب سے مغضوب کیا تھا۔ رب کو ناراض کرنے کے لیے اس نے اس امت کو ایک گندی بیماری میں، یا اس دور کی امت کو گندی بیماری، شرک کی بیماری میں ڈالا تھا۔ وہ قبرستان کے راستے سے ڈالا تھا۔ میرے نبی نے منع کر دیا، بعد میں اجازت دی کہ جایا کرو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں جا کے قبریں پکی کرو، قبروں پہ مٹھائیاں بانٹو، قبروں پہ چراغ جلاؤ، قبروں پہ پھول برساؤ، قبروں پہ میلے لگاؤ، قبروں پہ بے پردگی پھیلاؤ۔ نہیں، ایک مقصد بتایا، فَإِنَّهَا تُزَاحِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ اس لیے جانا ہے کہ اس کچی مٹی کی ایک ڈھیری پر کھڑے ہو کر تمہیں فکر پیدا ہو، یہ میرا اصل گھر ہے، جو میں نے بلڈنگ بنائی وہ میرا اصل گھر نہیں۔ یہ فکر پیدا ہو
کہ میں نے یہاں سے اس جگہ پہ منتقل ہونا ہے، یہ فکر پیدا ہو میری نماز کیسی ہے، میری زکوٰۃ کیسی ہے، میرا جینا مرنا کیسا ہے، میری خوراک غذا کیسی ہے، رب کی عبادت کیسی ہے، میں رب کا بندہ ہوں، رحمان کا بندہ ہوں یا میں شیطان کا بندہ ہوں۔ اس فکر کو تزاہد فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ، اس لیے کوئی مہینہ مینشن نہیں کیا، کوئی مہینہ خاص نہیں کیا، کوئی دن خاص نہیں کیے، متعین نہیں کیے، مخصوص نہیں کیے، ان کو دائرہ کار میں فکس اور بند نہیں کیا کہ اس مہینے میں ان دنوں میں جانا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ایک تو مکتب فکر میں نام لے کر شیعہ کا، وہ تو گیا اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، سنت پر کاربند ہونے کے دعویٰ دار ہیں، اور جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، حدیث کو اپنا منشور دستور جانتے مانتے پہچانتے گردانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے رویے ہیں۔ پھر نکلے ہر چوک میں آپ کو سبیلیں لگی ہوئی نظر آئیں گی، وہ مٹھائیاں بنتی نظر آئیں گی، وہ آپ کو خیراتیں بنتی نظر آئیں گی۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ دین اسلام میں دین اسلام دلیل دیتا ہے پھر کام کرواتا ہے۔ یہ مزاج ہی نہیں رب کے دین کا، محمد کے فرمان کا، رب کے قرآن کا، صحابہ کے مشن کا، تابعین کے رویے کا مزاج ہی نہیں کبھی رہا کہ بغیر دلیل کے کسی کو کسی کام پہ لگا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی فارا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب انذر عشیرتک الاقربین میں یہ حدیث موجود ہے۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ نماز کی دلیل نہیں آئی۔ معراج سے واپس آئے، لوگوں کو نماز کا کہہ دیا۔ کیوں کہا نماز کا؟ معراج کی رات دلیل مل گئی کہ یہ کام بھی کرنا ہے۔ پہلے جو نبوت کے 6، 7 یا 9 سال کسی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی، صرف عقیدہ توحید پہ کام کیا۔ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 2 رکعتیں صبح پڑھتے، 2 شام کو پڑھتے، لیکن 5 فرض نمازیں نہیں پڑھی، دلیل نہیں تھی۔ اس کے بعد مکہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکہ کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی مسلمان کو نہیں کہا زکوٰۃ دینی ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ دلیل نہیں آئی تھی۔ مدینہ میں گئے، زکوٰۃ کی دلیل آ گئی، دلیل کا کہہ دیا، اب زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسلام کی عمر 15 سال گزر چکی ہے، رمضان کے روزے نہیں کسی نے رکھے۔ کیوں؟ دلیل نہیں ہے۔ دلیل آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسلام کی عمر 20 سال تک پہنچ چکی ہے، حج ابھی تک فرض نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دلیل نہیں نازل فرمائی۔ یہ مزاج ہے رب کے دین کا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے صحیح، مستند، پکی، پختہ، خالص، کھری، سچی ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سبیل لگانا چاہتے ہیں، دیگیں بانٹنا چاہتے ہیں، حلوے پکانا چاہتے ہیں، کھیرے پکانا چاہتے ہیں، برانیاں کھلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، ایک دلیل ہونی چاہیے۔ ان دنوں کے اندر کس دلیل کی بنیاد پر؟ یہ حرمت والا مہینہ تھا، تقاضا تو یہ تھا مسلمان گناہوں پہ توبہ کرے، مسلمان استغفار کرے، مسلمان بخشش کی دعا کرے، مسلمان 9، 10 محرم کا روزہ رکھے۔ حق یہ تھا، تقاضا یہ تھا، لیکن ساری حرمتوں کو پامال کر دیا گیا۔ اس سے اگلی بات، کالا لباس شریعت بن چکا ہے کہ کالا لباس پہننا ہے۔ اس میں بھی 2 رائے، ایک تو مخالفت میں چلے گئے، اسلام نے یہ چیزیں مباح کی، ان کی اجازت دی۔ میرے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث کالا لباس پہنا، فتح مکہ والے دن آپ کی پگڑی کالے رنگ کی تھی۔ کالا لباس پہننے سے نہ منع کیا نہ اسے مشروع قرار دیا، مباح ہے۔ کسی کے پہننے پر روکا نہیں جا سکتا، کسی کو پہننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری بدعات ہماری محرم کے مہینے میں۔ پھر ایک کمپنی، جاہل کمپنی بیٹھی ہے میسجنگ کرنے کے لیے، فیس بک پہ بیٹھی ہے، سوشل میڈیا پہ، موبائلوں پہ، آپ یہ کر لیں محرم کے مہینے میں 1000 رکعت کا نماز ثواب مل جائے گا، آپ یہ کر لیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ کوئی ایک ایسی دلیل ثابت نہیں۔ اگر انسان ایک چیز کو پکڑ کے رد کرے، رد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں۔ یہ حرمت والا مہینہ تھا محرم، اس کے تقاضے کچھ اور تھے، ہم کسی اور طرف چل پڑے۔ یہاں پہ ایک بات اور بڑی، ہمارے سادے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ محرم کی فضیلت سنتے ہیں، محرم کی حرمت سنتے ہیں، محرم کا احترام سنتے ہیں، محرم کا وقار سنتے ہیں، بازار بند ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، گاڑی سڑک پہ نظر نہیں آئے گی،
شادیاں بالکل بند ہو چکی ہیں، شادی حال ویران ہو چکے ہیں، ہم اس پہ فورس نہیں کرتے کہ یہ سارے کام کرنے چاہیے، صرف عرض اتنی کرتے ہیں آخر دین کی وہ کون سی دلیل ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے، نبی کا وہ کون سا فرمان ہے، سلف کا وہ کون سا فتویٰ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہ کون سا قول ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ نقشہ دنیا میں بنا رکھا ہے۔ کوئی پانی نہیں بہا سکتا، یہ ہو جائے گا۔ حرمت والا مہینہ تھا، ادب والا مہینہ تھا، شان والا مہینہ تھا، میرا رب کا مہینہ تھا، لیکن اس کی گستاخیاں، اس کی پامالیاں اس قدر۔ اور یہاں پر ایک بات جو بڑی قابل توجہ اور بڑی غور سے سمجھنے والے ہمارے سادے لوگ سمجھتے ہیں، اس کی حرمت سن کے، اس کی فضیلت سن کے، اس کی عظمت سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے محرم کی حرمت اس لیے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی، انہوں نے اپنا سر کٹوا دیا۔ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محرم کی فضیلت ثابت رب کے قرآن سے بھی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی، لیکن جب اللہ کے قرآن نے محرم کی فضیلت کو، محرم کی عزت کو، محرم کی عظمت کو، محرم کی شان کو بیان کیا ہے، اس وقت شہادت حسین نہیں ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فضیلت پہلے ثابت ہوئی، شہادت حسین بعد میں ہوئی۔ پتہ چلا اس کی عظمت کی وجہ، اس کی شان کی وجہ اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ شہادت حسین وجہ نہیں، شہادت حسین ایک بعد کا واقعہ ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہوئے جب انسان واقعہ کربلا پہ پہنچتا ہے، واقعہ کرب و بلا پہ پہنچتا ہے، شہادت حسین پہ پہنچتا ہے، ایک عقل مند، ایک سمجھدار، ایک دنا، ایک بصیرت والا، ایک پڑھا لکھا، ایک شعور والا طبقہ جب غور و فکر کرتا ہے، یہ بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ محرم کی فضیلت پہلے ثابت ہو چکی ہے، محرم کی عظمت پہلے ثابت ہو چکی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، محرم کی فضیلت کی وجہ شہادت حسین نہیں۔ یہ بات ایک پکی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارا دل دکھی ہے، ہم پریشان ہیں، ہم غمگین بھی ہیں، ہمیں افسوس بھی ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے خون بہائے جانے پر، ان کے خاندان کو کاٹ دینے پر۔ سب چیزیں اپنی جگہ پہ حق ہیں، سچ ہیں، ثابت ہے۔ ایک مسلمان کا دل دکھتا ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ جگر گوشہ بطول ہے، وہ جنت کا پھول ہے، وہ ایک عظیم ہستی ہے، وہ صحابیت کے درجے پر ہیں، وہ نواسہ رسول میں ہیں، وہ سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے، وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ پیغمبر کا بھی دشمن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں 3771 نمبر حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے، کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا منہ، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے۔ میں اور حسین اس طرح ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے اس کی نبی سے بھی دشمنی ہے۔ کیوں؟ نبی اور حسین ایک چیز ہے، ایک طرح ہے، ایک ذات کی طرح ہے۔ ہم ان کی عظمت کے، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی بلندی، ان کی سرداری، ہر چیز کو مانتے ہیں، اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن وجہ ہر چیز کا ایک اپنی جگہ، ایک اپنا محل، ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اس کو اسی کی مقام، اسی کی جگہ، اسی کے مقام کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ یہ عظمت محرم الحرام، اس کی وجہ واقعہ کربلا نہیں۔ دوسری چیز، اس میں جلسے زیادہ ہوتے ہیں، اس مہینے میں پروگرام زیادہ ہوتے ہیں، کانفرنسیں زیادہ ہوتی ہیں، اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری اپنے صحابہ کو نصیحت کی تھی، صحیح بخاری کی حدیث، ایاکم والغلو، میرے صحابہ ایاکم والغلو۔ اس بات کا ترجمہ مفہوم سادہ سا تو یہ کیا جاتا ہے، غلو سے بچنا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا، کسی بھی چیز کو اس کی حیثیت سے زیادہ حیثیت دے دینا، غلو سے بچو۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے جس طرح کوئی بندہ موت سے بچنے کے لیے علاج کرواتا ہے، اپنا موت سے بچنے کے لیے راستے تلاش کرتا ہے، اس طرح غلو سے بچو۔
جیسے موت نقصان کرتی ہے ایسے غلو نقصان کرتا ہے۔ اسلوب ہے اس جملے کا جسے تحذیر کا اسلوب کہا جاتا ہے۔ ایاک کا لفظ موت جیسے خطرے کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بتایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ان قوموں کو جو تم سے پہلے تھی، ان ملتوں کو جو تم سے پہلے تھی، جس چیز نے برباد کیا وہ غلو تھا۔ اور ہم میں بھی غلو، اہل بیت کا لفظ آ گیا، ہم نے یہ نہیں سوچا، چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے انسان لفظ اہل بیت کو سمجھے۔ بھائی اس میں مطلب، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بغیر ہم کسی بات پر یقین تصدیق کیے اگر ہم اسے لے کر چل پڑے، کوئی بھی انسان اسے عقل مند کہنے کے لیے تیار، لیکن دین میں ہمارے رویے یہی ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کے اندر 3 طرح کا طبقہ ہے، 3 طبقے ہمارے ہاں معروف یہی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 ہستیاں اہل بیت کہلاتی ہیں۔ انہی پر نعتیں بنتی ہیں، انہی پر ترانے بنتے ہیں، انہی پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، انہی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ پھر یہ ایک سلوگن بنا، ایک نعرہ بنا، 5 تن پاک۔ تن کا مطلب ہوتا ہے جسم، 5 کا مطلب ہوتا ہے 5 جسم پاک۔ کون سے 5 جسم پاک؟ حسن اور حسین، فاطمہ اور علی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 تن پاک کی اصطلاح نکل آئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس جملے پہ غور کریں، 5 تن پاک مطلب کیا بنا کہ 5 اس طبقے میں سے، اس دور میں سے 5 جسم پاک، باقیوں کو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر نہ باشد، اس منبر کا کچھ تقدس، اس اللہ کے گھر کا کچھ احترام ہوتا ہے، کم از کم یہ نکلتا ہے کہ باقی جو اس طبقے میں، اس دور میں، اس زمین پر موجود تھے وہ پاک نہیں ہیں، 5 پاک تھے۔ یہ مفہوم نکلا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دلائل کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یا اہل بیت کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ 3 طبقے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ یہ والا، یہ 5 افراد جن کو ہم نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 5 لوگ۔ اس کی دلیل حدیث قصہ کہا جاتا ہے اسے، چادر والی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، تفسیر القرآن میں یہ حدیث تمام محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی، منقش چادر، کڑھائی والی چادر۔ حسن آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اس کے بعد فاطمہ آئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اس کے بعد علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے بارے میں کہا کہ اے اللہ، ہؤلاء اہل بیت، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو، ان سے جو برائی کی نجاستیں ہیں ان کو یا اللہ ہٹا دے۔ یہ ایک اہل بیت کا یہ طبقہ ہے۔ دوسرا آل اہل بیت، ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جن پر صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے، یہ حدیث سنن صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 1072 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری میں، سنن نبی داود میں 2889 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل یا اہل بیت کے اندر ایک دوسرا طبقہ جن پر صدقہ حرام ہے، صدقہ ان پر بھی حرام ہے، ایک اور طبقہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے، وہ بنو ہاشم کے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، اور ان کے والد ہاشم جن کا نام عمر تھا، عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے وہ بھی اہل بیت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعہ پہ غور کرتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے فضل تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے چچا کے بیٹے، ان کا نام عبد المطلب تھا، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث۔ یہ 2 نوجوان تھے۔ جب نوجوانی میں داخل ہوئے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے ان کو بلایا، کہا تم دونوں جوان ہو چکے ہو، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ واقعہ بڑا تفصیلی اور لمبا ہے، ان کے پاس جائیں، انہیں جا کر کہیں کہ وہ آپ کو
زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری دے دے۔ گورنر ہوا کرتے تھے، والی ہوا کرتے تھے، عامل ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں میں جاتے، مسلمان قبیلوں میں جاتے، مسلمانوں کے صوبوں میں جاتے، وہاں پہ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے، بکریوں کی، بھیڑوں کی، گائے کی، اونٹوں کی، سونے کی، چاندی کی، عشر، یہ ساری چیزیں وصول کر کے لاتے۔ اسی زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کو تیار کیا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو، انہیں کہو ڈیوٹی لگا دیں، گورنری تمہیں دے دیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی۔ اب یہ دونوں ابھی تیار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے لیے۔ علی آگے رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھا کہ این تریدان، کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں؟ عمر ہو گئی ہے شادی کرنے کی، گھر کو چلانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں، جا کے ڈیوٹی کا مطالبہ کریں گے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی لگا دیں، جو تنخواہ ملے گی اس تنخواہ میں سے اپنے گھر کے اخراجات، اپنے گھر کا سسٹم چلائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ نا، یہیں پہ رہو، آپ کو ڈیوٹی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملازمت پر، اس نوکری پر تمہیں کبھی بھی متعین نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے، شریکہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، آخر برادری ایک تھی، وہ کہنے لگے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہو، رشتہ داری قائم ہو چکی ہے، ہمیں دور رکھنا چاہتے ہو، کہیں ہم تمہارے برابر نہ آ جائیں کوئی عہدہ لے کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا ابو الحسن القرم، میں سردار بندہ ہوں، ابو الحسن میری کنیت ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں یہیں پہ لیٹا ہوں، تم جاؤ مل کے آؤ، مجھے یقین ہے کہ جو میں نے مشورہ دیا ہے تمہیں ڈیوٹی نہیں ملے گی، جواب یہی ملے گا۔ وہ دونوں اکٹھے ہوئے، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا یا ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر استاذن، دونوں نے اجازت لی، فلما اذینا، دونوں کو اجازت دے دی گئی، اندر گئے، ان کی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کمرہ، ان کا گھر تھا، وہ بھی قریب ہی موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، فتواکلنا الکلام، وہ کہتا ہے تو بات کر، وہ کہتا ہے تو بات کر، آخر ان میں سے ایک نے بات شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دیکھیں، ہم دونوں ہی کننا شابین، ہم جوان ہو چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا پھر، کہا ہمیں ڈیوٹی دے دے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول، یہ حدیث واضح کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم زکوٰۃ پہ ڈیوٹی لگوانا چاہتے ہو کہ صدقہ اکٹھا کرو گے، لا کے مجھے دو گے، میں اس صدقے میں سے تمہیں تنخواہ دوں گا۔ یاد رکھو تم دونوں آل رسول میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، اور صدقہ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، اس میل کچیل کو میں آل رسول، اہل بیت رسول، اس میل کچیل سے اللہ تعالیٰ نے آل رسول، اہل بیت رسول کو دور رکھا ہے۔ رب نے اجازت نہیں دی، جائز نہیں کیا اس میل کچیل کو کہ آل رسول اس کو استعمال کرے، تم دونوں آل رسول میں سے ہو۔ پتہ چلا عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1072 نمبر، سنن ابی داود میں 2889، 2895 نمبر حدیث، سنن ابی داود میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یہ طبقہ بھی اہل بیت ہے۔ ہم اس مہینے میں فضائل تو بیان کرتے ہیں، عظمتیں تو بیان کرتے ہیں، لیکن حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اب کسی بھی سادے بندے کو پوچھ لیں، کسی بھی عام آدمی کو پوچھ لیں بھائی اہل بیت کون، 5 ہستیوں کے نام، باقی سب کی چھٹی کروا دیں گے۔ زیادتی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے کچھ کو خارج کر دیں اور ہم ان کے حقوق سے غافل ہو جائیں، کچھ لوگوں کو اہل بیت بنا دیا جائے، وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت۔ اب اس مسئلے کو، میل کچیل والا مسئلہ، آپ نے دیکھا گھروں میں خواتین کپڑے دھوتی ہیں، کپڑا بڑا گندا ہوتا ہے، بڑا میلا ہوتا ہے، جب اس کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو اس کپڑے سے جو پانی نکلتا ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے، وہ میل کچیل والا پانی ہوتا ہے، جس میں داغ ہوتے ہیں اس کپڑے کے، جس میں اس کپڑے کی میل ہوتی ہے، اس کپڑے کی غلاظتیں، نجاستیں ہو سکتی ہیں، وہ پانی ساری چیزیں نکال کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس پانی کے ساتھ منہ دھونا کسی کو اچھا نہیں لگتا، اس پانی کو پینا کسی کے لیے گوارا نہیں۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے، تو وہ صرف مال نہیں ہوتا، وہ اس بندے کے گناہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس بندے کی غلطیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔
جیسے کپڑے سے نکلنے والا میل والا پانی، میلا پانی، اس کو کوئی صاحب عقل آدمی اچھے انداز میں اچھی جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، اسی طرح جو صدقے والا مال ہوتا ہے اس میں لوگوں کے گناہوں کی میل ہوتی ہے، لوگوں کی غلطیوں کو میل ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے گھر سے ہٹا دیا، اپنی آل سے ہٹا دیا۔ تو یہاں پر آل سے مراد بنو ہاشم کے لوگ، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ساری اولاد اس میں شامل ہے، اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی وہ سب اس میں شامل ہیں، ان کے غلام اس میں شامل ہیں۔ یہ طبقہ بھی اہل بیت، یہ اہل بیت کا دوسرا حصہ۔ اہل بیت کا تیسرا حصہ، صحیح بخاری کی حدیث 6454 نمبر، 6460، دو مختلف حدیثیں ہیں، 6454 اور 6460، یہ دو حدیثیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق صرف اتنا ہونا چاہیے جتنے سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آل محمد کا رزق ضرورت پوری ہو جائے، نہ ضرورت سے کم ہو کہ سارا دن بھوکے پڑے رہیں، نہ ضرورت سے زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ دنیا داری میں چلے جائیں۔ اب کس کا رزق؟ آل محمد کا۔ آل محمد سے مراد کیوں کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، یہ مراد ہیں۔ اگلی حدیث میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ما شبع آل محمد منذ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب سے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا سالن کے ساتھ کھایا ہو۔ ایک روایت میں لفظ 3 دن لگاتار سالن کے ساتھ انہوں نے روٹی کھائی ہو، ایک دفعہ بھی۔ اس حدیث میں آل محمد کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں پر، ازواج پر، میری اور آپ کی ماؤں پر بولا گیا۔ یہ ہے اہل بیت، آل کا تیسرا حصہ۔ 3 طرح کے لوگ ہیں آل میں، 3 طرح کے لوگ اہل بیت میں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسے۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، ازواج، میری اور آپ کی مائیں۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، خاندان، باپ دادا کی طرف سے بنو عبد المطلب، شیبہ عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے یہ 3 طبقے آل میں ہیں، اہل بیت میں ہیں۔ لیکن اس محرم میں یہ زیادتی سب کو نکال کر ایک اہل بیت کو لیا جاتا ہے، اور ان کو بیان کرتے کرتے وہ بیماری جسے میرے نبی نے غلو کہا تھا اس میں آ کر اتنی بدماشی ہوتی ہے، اتنی 2 نمبری ہوتی ہے، اتنا دھوکہ ہوتا ہے، باقی سارے صحابہ کی توہین، تحقیر، استہزاء۔ وہ کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایسی کتابیں موجود ہیں، رجال کشی کتاب اٹھا لیں، شیعہ مسلک کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 55 پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے، سارے صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، اتنا خطرناک جملہ ہے، لکھا ہوا ہے، مستند کتاب، معتبر کتاب، رجال کشی، صفحہ نمبر 55، 56، 57، ساری بحث اور ملا باقر مجلسی کے سر تھوپ دی گئی۔ ملا باقر مجلسی نے اور دوسرے رجال کشی، انہوں نے ایک عظیم امام باقر کے نام لکھا، ان سے روایت کرتے ہوئے امام باقر ایک عظیم امام تھے، اگرچہ انہیں ایک خاص مسلک نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن وہ ایک عظیم امام تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے ایسی بات صحیح سند سے ثابت نہیں، لیکن لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی وفات کے بعد جتنے بھی صحابہ تھے سارے کافر ہو گئے تھے، سارے مرتد ہو گئے تھے۔ نعوذ باللہ، مقصود فرقہ واریت نہیں، مقصود سیکٹیرین وائلنس نہیں، کسی کو بھڑکانا نہیں، کوئی لڑائی، کوئی آگ، کوئی انتشار، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی برائی، اس کو جنم نہیں دینا۔ حق کو سمجھنا بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ اب یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ اہل بیت کی عقیدت میں غلو کرتے ہوئے، اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ جب یہ پڑھا کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، 3 نام لکھے ہوئے تھے، 3، میں نے سوچا کہ شاید اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام ہوگا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ چچا ان کے بارے میں میرے پیغمبر نے کہا وہ بھی آل رسول ہیں،
اہل بیت میں سے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ عباس میرے باپ کی جگہ پر ہے، شاید عباس کا نام ہوگا، لیکن آگے چلے میں نے کہا شاید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھائی کا نام ہوگا، شاید ان تین میں میرے نبی کی بیٹی کا نام ہوگا رقیہ کا، یا کسی جو پہلے فوت ہو چکی ان کو چھوڑ کر بعد میں فاطمہ کا نام ہوگا، شاید اس میں ابو بکر صدیق کا نام ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اپنا مال، اپنا گھر، ہر چیز نبی کے اشارے پر ان پر قربان کر دی، شاید اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی گلیاں چھوڑ جاتا تھا، جو بولتے تھے رب قرآن بنا کے اتار جاتا تھا، شاید ان میں عثمان کا نام ہوگا جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں تھا۔ ان سب کو ارتداد کے فتوے میں جکڑ دیا گیا، ان سب کو کفر کا فتویٰ ان سب پر لگا دیا گیا۔ نام تھے 3، ایک مقداد بن اسود، ایک سلمان فارسی، ایک ابو ذر غفاری، کہا گیا ان 3 کے علاوہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیوں بیماری پیدا ہوئی؟ ہم لوگوں کا ایک ذہن بنا دیا گیا محرم کے مہینے میں کہ یہ بڑا جی ظلم زیادتی والا مہینہ ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت ان کی شان میں کوئی کمی ہو گئی ہے، قطعاً نہیں۔ جو شان دین نے بیان کر دی اس شان کو کوئی نہیں پا سکتا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب المناقب باب ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مناقب، اس میں بیان کر دیا اے فاطمہ ان تکونی سیدتا نسائی اہل الجنہ، جنت میں جانے والی سبھی عورتوں کی تو سردار ہے۔ یہ ان کی عظمت اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں کو کہا، حسن اور حسین کو کہا کہ تم دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہوگے، یہ عظمت اپنی جگہ پہ رہے گی۔ فرمایا ہما ریحانتایا فی دنیا، تم دونوں دنیا میں میرے لیے جنت کے پھول ہو، یہ عظمت قائم اور برقرار رہے گی۔ ان کو اہل بیت میں شامل کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کی عزت اور عظمت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ حق یہ ہے ان کی عظمت بھی ذکر کی جائے، ان کا مقام بھی ذکر کیا جائے کہ اہل بیت میں ایک عباس بھی ہیں، ان کی عظمت ہے۔ مدینے کو بارش نہیں ملتی، مدینہ پریشان ہو جاتا ہے، جانور مرنے لگتے ہیں، پھل سوکھنے لگتے ہیں، دنیا تڑپنے لگتی ہے، جانور سسکنے لگتے ہیں، ہر بندہ بے قرار ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے۔ عمر بن خطاب نکلتے ہیں، وہ ہستی جو زمین پہ سوچے رب قرآن بنا کے اتار دے، وہ جاتے ہیں، جا کے عباس کو بلاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، انا کننا نتوسل بنبیک، اے اللہ تیرا نبی زندہ تھا، اس کو لے کے دعا کرواتے تھے تو ہمیں اپنی رحمت کی بارش دیتا تھا۔ آج تیرا نبی موجود نہیں، میں تیرے نبی کے چچا کو لے کر آیا ہوں، اس سے دعا کروانے لگا ہوں، رب ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ یہ بھی اہل بیت ہے، رب رحمت کی بارش عطا کر دیتا ہے۔ ان کا تذکرہ کوئی نہیں، ان کی عظمت کی بات کوئی نہیں۔ اہل بیت میں اماں جان عائشہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی کی بہو بیٹی پہ الزام لگے، بہتان لگے، تہمت لگے، لوگ پرے کرتے ہیں، پچایت کرتے ہیں، اکٹھ کرتے ہیں، چٹی داڑھی والے کسی بزرگ بابے کو بلاتے ہیں، ہماری بچی کا مسئلہ ہے، آپ قسم دے دیں، آپ صفائی دے دیں۔ وہ صفائی دیتا ہے، وہ قسم دیتا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے ان پر تہمت لگائی، تہمت لگانے والوں میں اچھے بھی شامل ہوئے۔ صفائی کی بات آئی، مدینہ میں تاجدار انبیاء موجود ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں، شفیع معظم موجود ہیں، رسول مکرم موجود ہیں، رب نے صفائی نہیں لی۔ سچا موجود ہے ابو بکر صدیق، رب نے صفائی نہیں لی۔ عمر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی نبی ہوتا میرے نبی کے بعد وہ عمر ہوتے۔ ترمذی میں حدیث، رب نے صفائی نہیں لی۔ صفائی کہاں سے آئی؟ عرش بری سے آئی، قرآن بنا دی گئی۔ آج بھی ہمارے مصلوں پر، ہمارے منبر پر جب ہم تراویاں پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن سنتے ہیں، جب قرآن سنایا جاتا ہے، ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت، ان کی برات، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس مہینے کی مجلسوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ نہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے، عباس کا تذکرہ نہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے، ربیعہ کا تذکرہ نہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے، فضل بن عباس کا تذکرہ نہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے، خدیجہ کا تذکرہ نہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے، جویریہ کا تذکرہ نہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ ہے، ام سلمہ کا تذکرہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حقائق کو مسخ کر دیا گیا اور ایک عجیب انداز سے بیان کیا گیا۔ ساری دنیا
محرم کے نام پر، سبیلوں کے نام پر، قبرستانوں کے نام پر بدعات میں چلی گئی، اور ایسی چلی گئی حقائق سے دور ہوتی چلی گئی۔ اور اسی مہینے میں ایک اور دوسری خرابی، دوسری بے حرمتی، نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ ایک لفظ کو پکڑ لیا، جزید کو ہر ایرا گہرا کھڑا ہو گیا، گالیاں دینا شروع کر دی، جزید پلید ہے، جزید پہ لعنت ہے۔ کیا ہمیں دین یہ حق دیتا ہے؟ ہم 14ویں صدی کے مسلمان ہو کر، ہم سن 2017 کے مسلمان ہو کر، جنہیں ابھی عقیدے کی سمجھ نہیں، منہج کی سمجھ نہیں، ہم جزید کو اٹھائیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، اس کے بیٹے کو اٹھائیں، جس کا کم از کم یہ درجہ تو موجود ہے کہ وہ تابعی ہے، اس کو پلید کہنا شروع کر دیں، اس کو لعنتی کہنا شروع کر دیں۔ قرآن کی کس آیت نے ہمیں یہ حق دیا، اور نبی کی کس حدیث نے ہمیں یہ حق دیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمیں واقعہ کربلا کا پتہ نہیں، واقعہ کربلا کے پس منظر کا پتہ نہیں۔ اگر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کرنے والا طبقہ کون سا، اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کا دین کیا ہے، ہم اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دکانوں کا حساب کرنے کے لیے ٹائم ہے، FSC کی ٹیوشنیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، میڈیکل سائنس میں جانے کے لیے ہے، MSc میتھ، کیمسٹری، PhD، MPhil سب کچھ کر جاتے ہیں، MBA کے مشکل سلیبس حل کر جاتے ہیں، CSS کا امتحان پاس کر جاتے ہیں۔ نہیں پتہ، اپنے عقیدے کا نہیں پتہ مسلمان کو، اپنی تاریخ کا نہیں پتہ۔ جزید اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تقابل نہیں بنتا۔ کعبے کے رب کی قسم، کروڑوں جزید ہوں، کروڑوں جزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ قربان کر دیے جائیں، کوئی تقابل نہیں پڑتا۔ وہ نواسہ رسول ہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ابو داؤد کتاب المناقب کی حدیث، سنن ابن ماجہ میں 143 نمبر حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک کندھے پر حسن، ایک کندھے پر حسین، یلسم ھذا مرتن یلسم ھذا مرتن، کبھی اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے اس کا منہ چومتے ہیں، کبھی اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے اس کا منہ چومتے ہیں۔ یہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحبہما یا رسول اللہ، آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا میری بات سن، میں پیار نہیں کرتا، سن، جو بندہ بھی من احبہما فقد احبانی، جو بندہ بھی ان سے پیار کرے گا اس کا پیار دلیل ہے کہ اس نے اپنے نبی سے پیار کیا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا یہ دلیل ہے کہ اس نے اپنے نبی سے بغض رکھا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی ہستی سے جدید کا کیا مقابلہ، کیا جوڑ بن سکتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون سی ہستی؟ سنن نبی داؤد کتاب المناقب میں حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی، حسین دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے دیکھا نبی کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، نبی کی نماز خراب ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں فَأَرَادَ الصَّحَابَةُ، صحابہ نے ارادہ کیا أَن يَمْنَعُوهُ کہ وہ اس کو روکیں گے، وہ آگے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے قدموں کی آواز ہے، آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ اٹھا دیا، اشارہ کر دیا، دعوہما، چھوڑ دو، کوئی بندہ آگے نہیں آئے گا، دعوہما، چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ سب پیچھے ہٹ گئے، آپ نے نماز مکمل کی، فرمایا تم میرے اور ان کی محبت کے درمیان کیوں خلل ڈالنا چاہتے تھے؟ اس حسین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جزید نہیں، کروڑوں جزید آ جائیں، کوئی تقابل نہیں بنتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جیسے حسین اور جزید ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں بنتا، کروڑوں جزید حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قدموں پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آج کے کسی ذاکر، کسی مولوی کا اگر جزید سے تقابل کروایا جائے کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ وہ شرف تابعیت پر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایک صحابی کا بیٹا ہے، صحابہ نے اسی جزید کی بیعت کی تھی، نہ تو میں اسے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں، نہ میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، نہ میں لعنت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، جزید کو جزید کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو حق نہیں کہ آپ لعنت اللہ کا سرٹیفکیٹ اور سندیں اپنے گھر میں بیٹھ کر جزید کو دینا شروع کر دیں، آپ کا یہ حق نہیں، آپ رضی اللہ عنہ ورضوا
قرآن کی سندیں اس کو دینا شروع کر دیں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131، امام غزالی جس کو شیعہ بھی بہت مانتا ہے، جس کو سنی بھی بہت مانتا ہے، دیوبندی بھی بہت مانتا ہے، اہل حدیث بھی کچھ مانتا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 احیاء علوم الدین، ہمیں بتائیے حل یجوز لعنو جزیدہ، کیا جزید کو لعنتی کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنا منہ سنبھال، کہاں تو کہاں جزید کو لعنتی چھوڑ دے، نہ تو اس کو لعنتی کہہ، لا یحب ولا یسب، نہ پیار کا اس سے اظہار کر، نہ لعنت کا اس کا اظہار کر، جو کیا رب کے پاس ہے، جو رب کا ہوگا سلوک وہ رب کرے گا، تیرا کوئی حق نہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ان کے بیٹے نے لکھی، مسائل احمد بن حنبل، عبداللہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اس میں مسئلہ ہے، کہتے ہیں میرے بیٹھا تھا، میرے ابا جی کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے پوچھا جزید کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جزید کے بارے میں میرا موقف کیا ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، امام عظیمت، امام استقامت، مسند احمد بن حنبل، 30,000 حدیثوں کی کتاب لکھنے والے، وقت کے فتنے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے عظیم امام نے کہا لا یحب ولا یسب، ایک روایت میں لفظ لا نحب ولا نسب، نہ تو ہم اس سے محبت کا اظہار کریں گے نہ گالیاں دیں گے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا جزید کے بارے میں موقف، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلی بات کہ شہادت حسین کے پس منظر میں ان کو شہید کرنے والے کون ہیں، ان کے پیچھے وہ ذرائع کون سے ہیں جو وجہ بنے۔ لیکن 3-4 سوال اس مسئلے کے حل کے لیے ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا سوال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جزید سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، جیسے ہمارے کچھ سادے لوگ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام کربلا سے پہلے زندہ تھا، اسلام کربلا سے پہلے بڑا عظیم تھا، تو قتل حسین اصل میں مرگ جزید، اس طرح کے جملے جذبات ہو سکتے ہیں، حقیقت نہیں ہو سکتی، باتیں ہو سکتی ہیں، عقل نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے، دنائی نہیں ہو سکتی۔ قتل حسین اصل میں مر گئے۔ 4 سوال ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا سوال، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ جزید سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اپنی بیٹیاں، اپنی بیوی، اپنے بچے کیوں لے کے آئے تھے؟ جب کوئی دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہے اپنے بچے، اپنی بیٹیاں اور اپنی بیوی کبھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ یہ سوال آپ کو جواب دے گا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد ان سے لڑائی کرنا نہیں، مقصد کوئی اور تھا۔ نمبر 2، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی حکومت سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے تو اللہ کی قسم مکہ میں، مدینہ میں صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، وہ کبھی بھی نبی کے نواسے کو اکیلا نہ چھوڑتے، وہ ان کے ساتھ نکلتے۔ صحابہ میں اتنی محبت موجود تھی نبی کے اہل بیت سے۔ تیسرا سوال، کہا جاتا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا، لفظ بیان کیے جاتے ہیں فجعل ینکت، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، ایک ڈنڈا تھا، ایک چھڑی تھی، وہ اس سے حسین زمین، وہاں پہ لفظ ہے ینکت، زمین روندنے لگا، زمین کریدنے لگا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن یار لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے پہ مارنے لگا۔ ان سے ذرا پوچھیں یہ روایت کس نے بیان کی؟ انس بن مالک نے۔ اچھا، تو یزید انس بن مالک کے سامنے نبی کے نواسے کی توہین کرتا رہا اور انس بن مالک چپ کر کے بیٹھے رہے؟ کیا ہمارا ایمان انس بن مالک کے ایمان سے زیادہ طاقتور؟ ہمیں تکلیف ہوئی، انس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ اس روایت میں یہ لفظ ہی نہیں، لفظ جو ہیں ان کا ترجمہ وہ پریشان ہو کر زمین کریدنے لگا، ان لفظوں کو بدل کر یہ بنا دیا گیا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مارنے لگا۔ یہ 3 سوال۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے، شہادت کربلا میں کیوں ہوئی؟ شہادت دمشق میں ہونی چاہیے تھی، یزید وہاں پہ تھا۔ یہ 4 سوال جب آپ ان کے جواب پہ غور و فکر کریں گے، حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ آئندہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔